أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ عاد کی قوم بھی ہمارے پیغمبروں کی دعوت کو جھوٹی بتا کر ہلاک ہو چکی ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب ان کے بھائی ہود نے ان سے فرمایا کہ تم کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہا مان لو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ اس امانت کو تم تک پہنچانے میں تم سے کسی اجر کا سوال بھی نہیں کیا، میری محنت کا اجر تو رب العالمین ہی عطا فرمائے گا۔ یہ کیا حرکت کرتے ہو کہ ہر اونچے مقام پر بیکار اور بے مقصد یادگار کھڑی کرتے ہو، تعمیر اور کاریگری کے فن کا غلط استعمال کر کے بڑے بڑے محل بناتے ہو، گویا تم کو یہاں سدا کے لیے رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بہت سختی سے پیش آتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس اللہ سے تم کو ضرور ڈرنا چاہیے جس کی امداد سے تمہارا زور چل پڑا ہے اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو۔ اس نے پالتو چار پائے اور بیٹوں سے تمہاری بہت بھاری مدد فرمائی، باغیچے اور پانی کے جھرنوں سے بھی مدد فرمائی۔ نبی نے فرمایا کہ میں اس اطلاع کو تم تک پہنچانے میں بہت ہی بھیانک خوف کا احساس کرتا ہوں کہ اب ایک دن تم بڑے زبردست عذاب میں دھر لیے جاؤ گے۔ جواب میں قوم کے لوگ بولے کہ تم ہم کو واعظ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب برابر ہے۔ پہلے لوگ بھی اخلاق کے واعظ سنانے کو ایسی ہی باتیں کرتے تھے، ہم کو کسی عذاب یا سزا کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی دعوت کو جھوٹ جانا تو ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر ڈالا۔ اس قوم کی تباہی و ویرانی میں عبرت کا سامان موجود ہے، پھر بھی بہت سے لوگ ایمان کو اب بھی قبول نہیں رکھتے، اور بے شک بات تو یہ ہے کہ تیرا رب بہت ہی غلبے والا، پھر بھی رحم کرنا اسے زیادہ محبوب ہے۔